ابھی پچھلے سبق میں ہم نے لم کو قرآن پاک سے ڈھونڈا تھا اور کافی سارے صیغے ہم نے نکالے تھے۔ ابھی جو ہمارا اس وقت سبق ہے اس کا تعلق لما سے ہے، اور آپ کو بتایا تھا میں نے کہ لما بھی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اس کو یہ جزم دے دیتا ہے، اور ابھی تک نہیں کیا ایسا معنی اس کو دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں سے میں نے قرآن پاک سے ایک صیغہ تلاش کیا ہے جو میرے آپ کے سامنے ہے، لما یذوقو۔ اور اس کو اگر غور کریں کہ یہ جو لما داخل ہوا ہے تو یہ یذوقونا تھا، اور وہ جو نون اعرابی تھا اس نے اس کو حذف کر دیا ہے، اور اس کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ زال، واو اور قاف ہیں۔ اور اب چونکہ اس میں تھوڑی سی تعلیل ہوئی ہوئی، اور تعلیل تو میں نے آپ کو پڑھائی نہیں ہے، لیکن تعلیل میں آپ کو ضرور پڑھاؤں گا۔ فی الحال آپ اس پہ کنسنٹریٹ کریں کہ اس نے لما نے عمل کیا کیا ہے، ورنہ تعلیلات کی ویڈیوز کی پوری سیریز جو ہے وہ یوٹیوب پہ میرے چینل پہ موجود ہے۔ اس کو ہم نوٹ کریں گے اسی طریقے سے جیسے ہم کرتے ہیں۔ لما یذوقو میں نے یہاں پہ لکھا ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ باب نصرہ سے اس کے حروف اصلیہ زال، واو اور قاف ہیں، تو پھر یہ صیغہ کون سا ہوا؟ سوچیں، صیغہ جمع مذکر غائب ہوا؟ کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ اچھا، اس کا مطلب ہوتا ہے چکھنا، مزہ چکھنا۔ کیا ترجمہ اس کا کریں گے؟ سوچیں، اور اس ترجمے میں چکھنے کا بھی معنی آنا چاہیے، اور ابھی تک والی بھی بات ہونی چاہیے، اور نفی بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ میں ماضی کا بھی ہونا چاہیے۔ سوچا؟ میں بتاؤں، دیکھیں، لما یذوقو، ابھی تک نہیں چکھا ان سب نے۔ ادھر آیت میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں دوبارہ سے۔ یہ جیسے میں آپ کو آیتیں دکھاتا ہوں تو آپ بھی مطلب جو ہے نا اس کے سیاق و سباق بھی دیکھا کریں۔ جیسے یہاں سے پیچھے سے دیکھیں، بل ہم فی شکن من ذکری، بلکہ وہ میرے ذکر کے متعلق شک میں ہے۔ بل لما یذوق عذاب، اور یہ عذاب ہی ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ یا متکلم جو ہے وہ محذوف ہے، میرا عذاب اس کا مطلب ہے۔ بلکہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب چکھا ہی نہیں ہے، ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا، یہ ہے اس کا مطلب۔ تو میرا کام تو آپ کو آیت تک پہنچانا تھا نا، اب اس کے سیاق و سباق اور کانٹیکسٹ یہ آپ خود کریں، تھوڑا سا پوچھ لیا کریں مجھ سے، ورنہ۔ ایک سیگا اور دکھا رہا ہوں، یہ آ رہا ہے لما یلحقو۔ دیکھیں، لام، حا اور قاف، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں نا کہ اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں اور اس کا باب کیا ہے، تو اب تو آپ کو بتا دینا چاہیے۔ سورۃ الجمعہ ہے، اور سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 3 ہے، تو اب تو آپ کو اس کے حروف اصلیہ اور باب بھی بتا دینا چاہیے، اس لیے کہ بے شک آپ نے ڈکشنری سے جا کر اس کا باب نہیں نکالا ہے، لیکن اس سے پچھلے والے سبق میں یہی والا صیغہ آ گیا تھا، اور اس میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ باب سمع یسمع سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک اور بھی یہ لما یلحق، یہ تو آسان سی بات ہے، آپ سمجھ ہی گئے ہیں، لیکن میں ساتھ میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہاں پہ آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے، لما جو ہے نا وہ صرف یہ فعل نفی جہت بھی لما جو ہوتا ہے ہمارا، جو کہ لما جازمہ ہوتا ہے اور وہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو جزم دیتا ہے، تو صرف وہی ایک لما نہیں ہوتا عربی زبان میں۔ عربی زبان میں اور بھی لما ہوتے ہیں، جیسے اس کا مطلب ہوتا ہے نا ابھی تک نہیں کیا، لما کا مطلب ایک لما ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جب، وین۔ اب پہچانیں گے کیسے کہ اب جب آپ کو لما ملے گا، تو جو دوسرا والا آپ کو لما ملے گا اس کے بعد آپ چیک کیجئے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ فعل مضارع پر تو وہ داخل نہیں ہو رہا،
ہم تو اس لمحہ کی بات کر رہے ہیں جو لمحہ جازمہ ہے اور وہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع کو جزم دے دیتا ہے. مثال کے طور پہ میں ابھی کے ابھی اس والی بات کو یہیں کلیئر بھی کر دوں. ایک اور میں آپ کو ڈھونڈ کے دکھاتا ہوں. دیکھیں یہاں پر آیا ہے فلما. فا تو وہ ہے، اس کو ہٹا دیں. اب یہ جو لمحہ ہے نا، نبأت، کون سا صیغہ ہے؟ مضارع ہے؟ نہیں تو نا، مضارع نہیں ہے نا. اسی طریقے سے یہ والا لمحہ اور بھی دیکھتے ہیں. کلما، القیا. کلما کا مطلب ہے جب، القیا ڈالا جائے گا، فیہا اس میں. تو سألہم کلما القیا فیہا فوج سألہم خزنتها لم یأتکم نذیر. جب ان کو ڈالا جائے گا اس میں، اب جس میں کی بات ہو رہی نا وہ پیچھے ہے، جہنم کی بات ہو رہی ہے. تو فوجن یعنی کہ وہ جو وہاں کے جو دروغہ ہوں گے وہ ان سے سوال پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ تو قالو، تو وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، آیا تھا ہمیں ڈر سنانے والا. فکذبنا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا. وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، کوئی اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف کوئی چیز نازل نہیں فرمائی ہے. تو خیر ہمارے اس سبق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کے ترجمے آپ لوگوں کو بتاؤں. ویسے میں بتا رہا ہوں کہ یہ لمحہ جو ہے نا، یہ ایک اول نمبر بات تو یہ لمحہ ہی نہیں ہے. دیکھیں میم پہ تشدید نہیں ہے، تو یہ کلما ہے. تو اس طرح سے آپ لوگوں کو اس کو کنفیوز نہیں ہونا ہے. بہت دھیان سے آپ نے جب صرفی تحقیق کرنی ہے اور صیغہ تلاش کرنا ہے تو دیکھنا ہے. لما بھی ہوتا ہے، لام کے نیچے زیر ہوتا ہے تب وہ. اب دیکھیں فلما رأوہ. اب یہ لمحہ ہے نا، تو کیا یہ لمحہ جازمہ ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کے بعد آ رہا ہے رأوہ. تو جب اس کے بعد رأوہ آ رہا ہے، یہ تو وہ ہے بھائی صیغہ فعل ماضی ہے. اور ہم جن سیغوں کو تلاش کر رہے ہیں وہ تو ہم فعل مضارع کی سیغوں کو تلاش کر رہے ہیں جس پہ لمحہ داخل ہو اور اس کو جزم دے چکا ہو، ہے نا. تو جب وہ اسے دیکھیں گے فلما رأوہ، تو یہاں پہ جب کا معنی آ رہا ہے، ابھی تک نہیں کیا، یہ والا معنی تو نہیں آ رہا نا. ٹھیک ہے، اس میں بھی وہی ہے. اب دیکھیں یہ لمحہ نہیں ہے، لمحہ ہے. یہ لمحہ ہے، یہ ہے لمحہ. لما سمعوا، لما سمعوا الذکر. اب یہ سمعوا، یہ سمعوا ہے تو یہ تو فعل ماضی ہے. تو اس کا مطلب ہے جب. تو یہ میں نے احتیاطاً آپ کو یہاں پر جو ہے وہ بتا دیا تاکہ آپ اپنے آپ کو کنفیوز نہ کریں. اب ہم اپنے سیغے کو ڈھونڈتے ہیں. جو ہم نے پہلے ڈھونڈا تھا وہ تھا لما یلحقو. اس کا ملاقات کرنا جو اس کا مطلب ہوتا ہے نا، وآخرین منہم لما یلحقو بہم، ابھی تک نہیں ملے وہ سب، وہ سب. اب اس کو یہاں پہ نوٹ کریں. حروف اصلیہ آپ کو پچھلے والی ویڈیو سے پتہ ہے، وہ ہوں گے لام، ہا، کاف. باب سامیہ ہوگا، جمع مذکر غائب ہوگا، اور ترجمہ کیا بنے گا؟ ابھی تک نہیں ملے وہ سب. ٹھیک ہے، ایک اور صیغہ آپ کو دکھاتے ہیں. اچھا یہ گڑبڑ ہو گئی. تھوڑا سا چینج کرتا ہوں. اچھا یہ ابھی شو نہیں ہو رہا، بس میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے لما یقدی. ٹھیک ہے، یہ قاف نظر آ رہا ہے نا، یہ دی نظر آ رہا ہے. یہ ابھی اسی گرافکس خراب ہو گئی. اب اس پہ کمنٹ نہیں کر دیے گا، میں آپ کو لکھوا کے دے رہا ہوں. یہ لکھا ہوا تھا وہاں پر لما یقدی. اب یہ جو یقدی ہے نا، یہ فعل مضارع ہے اور اس کے جو حروف اصلیہ تھے بڑی امپورٹنٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ آیا ہے. اس میں بڑی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کی بات بھی آپ کو بتانی ہے. اصل میں اس کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے اس کے حروف اصلیہ؟ اس کے حروف اصلیہ
یا تو علامت مضارع ہو گئی ہے، باقی بچے قاف اور ضاد. تو قاف اور ضاد یہ تو دو ہوئے، ہم تو ثلاثی مجرد کی بات کر رہے ہیں. کم از کم 3 حروف اصلیہ، اونلی 3 حروف اصلیہ اس کے اندر ہوتے ہیں. تو دراصل یہ جو ضاد ہے نا، اس ضاد کے نیچے جو یہ زیر ہے، یہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ اس ضاد کے بعد ایک اور حروف اصلیہ تھا، اور وہ تھا یا. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے، پہلے میں یہاں لکھ دیتا ہوں کہ یہ اس کے حروف اصلیہ تھے. باب کون سا تھا؟ باب اس کا دربا تھا. دربا یضربو جو ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، صیغہ واحد مذکر غائب ہے. اب دیکھیں، دربا پہ ڈال کے دیکھیں اس حروف اصلیہ کو، قاف، ضاد اور یا کو. تو قاف، ضاد اور یا، قضایا، یقدیو، ایسا ہی ہے نا بھائی. ضربا یضربو، قضایا یقدیو. اب وہ جو یقدیو تھا نا، تو وہ بن گیا تھا یا پر ضمہ ثقیل تھا، جس کی وجہ سے یا کو جزم دیا تھا، یقدی بن گیا تھا. لیکن تھا تو وہ ایسے تھا، دیکھیں لکھ کے دکھاتا ہوں، ایسے تھا، یہ تھا وہ. اب ہوا یہ، یہاں تک تو بالکل ٹھیک تھا، یضربو کے وزن پہ بھی آ رہا تھا. لیکن جب یہ لمحہ آیا نا، اور اس لمحہ نے اس کے اوپر داخل ہو کر اس کو جزم دینا تھا، آپ نے یہ سیکھا ہے ابھی تک کہ اس کو جزم دے دیتا ہے. تو بھئی جزم تو وہ ہے ہی آخر میں یا پہ، نہیں. نون اعرابی گرا دیتا ہے، اس میں تو ہے ہی نہیں کوئی نون اعرابی، یہ تو صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. پھر جو آپ کو تیسری بات، جو نئی بات اب آپ کو سیکھنے کے لیے ملی ہے نا، کہ اگر آخر میں کوئی حرف علت ہو، یہ جیسے یا ہے نا، یہ حرف علت ہوتا ہے، واو بھی حرف علت ہوتا ہے. اگر کوئی حرف علت ہو تو یہ اس کو بھی گرا دیتا ہے، اس کو بھی حذف کر دیتا ہے. تو لمحہ نے آ کر اس والے یا کو گرا دیا، تو یہ بن گیا لم یقدی. یہاں تک سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، اس کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا. بتائیں اس کا کیا ترجمہ بنے گا؟ واحد مذکر غائب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے، اس نے ابھی تک نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ سوچیں. ابھی تک پورا نہیں کیا اس نے. آیا سمجھ میں؟ اب میں نے آپ کو یہ 3 سیغے بتا دیے، کچھ سیغے آپ اپنے پاس سے نوٹ کریں اور مجھے بتائیں، کیونکہ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں لام امر. اور اب ہم ڈھونڈیں گے قرآن پاک سے انشاءاللہ عز و جل اگلے سیگمنٹ میں لام امر.